جو انڈین میڈیا یا انڈین پریس اس کو کوٹ کر رہا ہے وہ اس کو کوٹ کر رہا ہے ایز اے نیو اسپائس کوریڈور۔ ایران ایک ایسی اسٹریٹجک پوزیشن پہ ہے جو اس روٹ میں کسی بھی ٹائم پہ اس کو بلاک کر سکتا ہے تھرو اسٹریٹ آف ہرمز۔ تو کیا ان جیو پولیٹیکل ٹینشنز کے ہوتے ہوئے کیا یہ روٹ فیزیبل ہوگا؟ ریسنٹلی جو G20 کا سربراہی اجلاس ہوا انڈیا میں، اس میں سائیڈ لائنز پہ انڈیا، US، یورپین کنٹریز اور مڈل ایسٹرن کنٹریز نے مل کر ایک نئے کوریڈور کا اعلان کیا۔ جو انڈین میڈیا یا انڈین پریس اس کو کوٹ کر رہا ہے وہ اس کو کوٹ کر رہا ہے ایز اے نیو اسپائس کوریڈور، جو کہ ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے 2 سے 3 ہزار سال پرانا، کہ جب انڈیا اپنا اسپائسز ٹریڈ کرتا تھا ٹورڈز مڈل ایسٹ۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ 2 کمپوننٹس ہیں، ایسٹرن کوریڈور اور ناردرن کوریڈور۔ جو ایسٹرن کوریڈور ہوگا وہ انڈیا کو کنیکٹ کرے گا ود مڈل ایسٹ، اور مڈل ایسٹ سے مڈل ایسٹرن کنٹریز اس کو تھرو ریل انفراسٹرکچر اس کو لے کر جائیں گے ٹورڈز حیفا ان اسرائیل، اور وہاں سے دے ول ٹرانسپورٹ اٹ تھرو شپس ٹو پرائس جو گریس کی پورٹ ہے، اور دین اٹ ول گو اپورڈز ٹورڈز فرانس اینڈ جرمنی اوور آل۔ یہ تقریباً 8,000 کلومیٹر کا ایک لانگ روٹ ہے۔ نارملی جو کوریڈورز ہوتے ہیں وہ ایک خاص ماڈیول پہ بلیو کرتے ہیں، چاہے وہ ٹرین کے ہیں، چاہے وہ روڈ انفراسٹرکچر ہے، یا چاہے وہ شپ ہے۔ اس کی لوڈنگ ان لوڈنگ میں کافی ٹائم گزرتا ہے۔ اوور آل جو اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ 40% اس میں کاسٹ افیکٹو یہ کوریڈور ہے، اور اس کوریڈور کے اندر موسٹلی جو آئل اینڈ گیس ٹریڈ وغیرہ کا حساب ہے، اس کے علاوہ یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، اس کے علاوہ موسٹلی جو انڈین گڈز ہیں وہ ٹرانسفر کی جائیں گی فرام انڈیا ٹو مڈل ایسٹ اینڈ دین فرام یورپ۔ یہ جو IMEC ہے بیسیکلی یہ ریئیکشن سمجھا جا رہا ہے پچھلے 2 سے 3 سال کے اندر جو یہاں پہ جیو پولیٹیکل انسیڈنٹس ہوئے۔ فار ایگزامپل COVID-19 کے بعد چائنا کی زیرو کووڈ پالیسی نے دنیا کے اندر ایک ڈسرپشن پیدا کر دی گلوبل سپلائی چین میں۔ 2021 آنورڈز جو رشیا اینڈ یوکرین کا کرائسس شروع ہوا، اس کرائسس کی وجہ سے بھی دنیا کے اندر جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس میں کافی ڈسرپشن آئی۔ تو ان سب بیک ٹو بیک جو انسیڈنٹس ہیں جیو پولیٹیکل، انہوں نے کمپیل کیا کہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ اور جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ کسی طریقے سے اس معاہدے پہ آئیں کہ جہاں پہ یہ گلوبل سپلائی چین کے الٹرنیٹیوز بھی ہوں، ان کا ریلائنس صرف چائنا یا رشیا پہ اوپر نہ ہو، بلکہ اس میں اب انہوں نے انڈیا کو بھی ایز اے پروڈکشن ہب کنسیڈر کرنا شروع کر دیا ہے۔ سیکنڈلی جو میجر اس میں جو فیکٹر آئے گا وہ آئے گا مڈل ایسٹ سے ٹرانسپورٹیشن آف آئل اینڈ گیس ٹورڈز یورپ۔ میرے خیال سے اس سے کافی حد تک جو ریلائنس ہے یورپ کا آن رشین گیس، وہ کافی حد تک اس میں کمی آئے گی، اور الٹیمیٹ گول بھی EU کا اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کا بھی یہی ہے۔ اس اتنے بڑے کوریڈور کو فائنانس کون کرے گا، اور اس میں ان کا شیئر کیا ہوگا، کس کنٹری کا کتنا شیئر ہوگا؟ جیسے BRI ہے، یہ چائنا اس نے فائنانس کیا، مارشل پلان US نے فائنانس کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، کیا اس کو فائنانسنگ کے علاوہ اس میں کیا کوریڈور ہوگا صرف، یا اس کے ساتھ اسپیشل اکنامک زونز بھی بنائے جائیں گے؟ نمبر 2۔ نمبر 3، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو جیو پولیٹیکل رائیولریز ہیں ود ان دی ریجن، جیسے کہ کچھ کنٹریز ابھی تک اس کو ایز اے تھریٹ کنسیڈر کر رہی ہیں۔ فار ایگزامپل چائنا اس کو کنسیڈر کر رہا ہے ایز اے کاؤنٹر ٹورڈز BRI۔ تو کیا ان جیو پولیٹیکل ٹینشنز کے ہوتے ہوئے کیا یہ روٹ فیزیبل ہوگا؟ کچھ کنٹریز کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، پاکستان، ایران اور ترکی کو انہوں نے اس میں نگلیکٹ کیا یا اگنور کیا۔ ایران ایک ایسی اسٹریٹجک پوزیشن پہ ہے جو اس روٹ میں کسی بھی ٹائم پہ اس کو بلاک کر سکتا ہے تھرو اسٹریٹ آف ہرمز۔ پھر سب سے امپورٹنٹ، کیا سعودی عربیہ سے جو گڈز ہیں جاتے ہوئے حیفا سے ہوتے ہوئے یورپ جائیں گی، تو اٹ مینس کہ
کیا جو ریلیشن شپ ہے بٹوین اسرائیل اور سعودی عربیہ وہ نارملائز ہو پائے گا. بیسیکلی یہ 3-4 ایشوز ہیں. جب سے چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا اعلان کیا ہے اس کے بعد ہم نے کافی حد تک نئے روٹس کا, نئے اکنامک کوریڈورز کا سنا. یو ایس نے کوشش کی کہ ایک BRI کے اگینسٹ B3W کے نام سے یو ایس کے پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک انیشیٹو لیا, بٹ اس کا کوئی پریکٹیکلی ہم نے امپلیمنٹیشن آن گراؤنڈ نہیں دیکھی ایز کمپیئر ٹو BRI. یہ اکنامک کوریڈور اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے, ابھی تک اس کا کوئی ایک بلو پرنٹ سامنے آیا ہے. اس میں جو اسٹرکچر ہے وہ کیا ہوگا, فیزیبلٹی کیا ہوگی, تو ابھی تک کافی حد تک یہ ایک آن پیپر ایک اکنامک کوریڈور ہے. آن گراؤنڈ اس کو کس حد تک لے کے جا سکتے ہیں یہ بہت مشکل ہے اس وقت بتانا, بٹ ود دی پیسیج آف ٹائم اس پہ زیادہ کلیئرٹی آئے گی. پاکستان کے پاس میرے خیال سے اس وقت 3 آپشنز ہیں. نمبر 1, پاکستان کو اپنا جو سی پیک ہے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کرنا چاہیے. اس میں جتنا ڈیلے ہوگا اسپیسیفکلی ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل اکنامک زونز, وہ پاکستان کے لیے اور چائنا کے لیے یہ وائبل نہیں ہے. نمبر 2, میرے خیال سے آلریڈی ہمارے پاس ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن جو یوز کرتے ہوئے ہم نے 2009 میں ایک انیشیٹو لیا تھا, استنبول تہران اسلام آباد ٹرین کا یا ریلوے کا, ITI. میرے خیال سے اس کو دوبارہ سے ان کنٹریز کے ساتھ بات کر کے پاکستان کو دوبارہ اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. ITI اگر ریوائیو ہوتی ہے تو اس سے پاکستان, ایران اور ٹرکی اگنور ہوئے ہیں اس IMEC میں. وہ اپنا ایک الٹرنیٹیو پلان دے سکتے ہیں جو شاید چائنا کو بھی کافی حد تک ایکسیپٹیبل ہو. اور نمبر 3, کیا پاکستان کو IMEC جوائن کرنا چاہیے یا اس کے لیے ڈپلومیٹکلی کچھ سوچنا چاہیے. اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے آبجیکٹیوز یا پرائیورٹیز کیا ہیں. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.